السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جس پر ہماری بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، اور سنی سنائی بات کو سچ مان کر اور یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی بات پر یقین نہ کریں۔ کالا جادو آپ پر ہو چکا ہے، اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے خواب میں نظر آئے گا۔ آپ کے گھر میں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو باب علم سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم تو صرف اس کی ذات تک محسوس رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا تھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلط سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کے بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو جادو کرنے میں ماہر تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، تو بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر پریشان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار کالے جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، اور کوئی بد پرہیزی یا موسم کی تبادلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں لگتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، یا پھر ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ جاننے کے لیے جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامت دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر ان نشانیوں میں سے 70% نشانیاں کسی میں نظر آنے لگے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہر مرحلے میں الگ ہوتی ہے۔ جادو جب شروعاتی پڑاؤ پر ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے: درندہ، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کا جانور کا بڑا گوشت دیکھنا، مثلاً بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا پھر ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور ڈر کر بھاگنا، یا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، یا پھر کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، یا نیند کا کچا ہونا یعنی نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں اپنے آپ کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے بڑی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس ہونا کہ کچھ ضرور کھایا ہے، یہ جادو کی شروعاتی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر ہونے لگے، نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ کسی نے آپ پر تازہ جادو کیا ہے۔ ابھی جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نشانیاں انتہائی سخت ہے، اور ان نشانیوں سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو فوراً آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی پورا طریقہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاننے کے بعد جسم کا درد کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی قبول نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک سے بہت بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا،
بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، والدین اور بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے اور کمر میں نچلے کندھوں کے دباؤ یا درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر سوئیاں چبھ رہی ہو، نماز، قرآن اور قرات وغیرہ سے پریشانی محسوس ہونا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ سے بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ غلامی کرنا۔ ایسا جادو زیادہ تر کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگتا ہے کہ کسی نے سر میں ٹھنڈی نکیلی کیل داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے دے، یعنی ہر ایک کی مختلف رائے ہو، رپورٹ بھی کلیئر نہ ہو تو یہ سب بھی جادو کی وجہ سے نشانیاں واضح ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض مرتبہ میاں اور بیوی مشترکہ نفرت کے بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص میاں بیوی کے وہ سحری جال سے واپس آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، دہیج کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، رشتے موجود بھی ہے، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بھولے سے بھی آ بھی جائے تو وہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے نہیں ہوتے، یا پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی، کئی مرتبہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑتے ہیں اور یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کے بوجھ کرتے ہیں، پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالم سے رابطہ کریں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ بدلہ لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں اور اس بیماری کا سیدھا توڑ معلوم نہیں ہوتا، جیسے کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں اور دوسری آ جاتی ہے۔ بہت سے وقت بیماری ڈاکٹر کے سمجھ میں بھی نہیں آتی اور میڈیکل رپورٹ میں بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہمارا روز کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہو، سمجھ لینا کہ یہ بہت پرانا جادو ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ نشانیاں جس میں ظاہر ہو، کسی عالم کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کو مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو زیادہ مشکلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے گھر میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کے پانی پر دم کر دے اور اسے سب گھر والوں کو نہار منہ پلا دے۔ انشاءاللہ جو بھی جادو ہے وہ پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور جو جادو کے اثرات گھر کے اندر موجود ہے ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دے اور ایک ایک مرتبہ اذان دے دے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، آپ کو سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھے، آپ خود بھی پڑھے یا پھر سب گھر والوں مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو کمنٹ کا رپلائی یعنی اجازت ملے تو سب سے پہلے 5 بار شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ، وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ کو 4 دن تک لگاتار کرنا ہے، یا تو آپ کو پہلے دن ہی نظر آ جائے گا یا پھر دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن
تو آپ کو ضرور سب کچھ نظر آئے گا۔ جیسے ہی وہ جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ اس کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، اس کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔